السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان ایمان میں سے تیسرا رکن کتابوں پر ایمان ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں ہر رسول پر اپنی کتابوں کو نازل کیا ہے۔ کتابوں کی تعداد کا صحیح علم جو ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں، چاہے ان کے نام ہم کو بتا دیے گئے ہیں یا نہیں بتائے گئے، ان سب آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ کتابیں اصل میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حقیقت میں کلام کیا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے یہ کلام سنا اور اس کو اللہ کے حکم سے رسولوں کی جانب نازل کیا۔ نام سے چند ہی کتابوں کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ قرآن میں تورات کا ذکر کرتا ہے۔ تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ یہودیوں میں اسی تورات کے مطابق انبیاء کرام، مشائخ اور علماء فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ ہیں۔ تورات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ دوسری کتاب جس کا ذکر قرآن میں ہمیں ملتا ہے وہ انجیل ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، اور وہ تورات کی تصدیق اور تکمیل کرنے والی کتاب تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت و نصیحت تھی۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں قرآن میں، ان کی یہ بات نقل ہوئی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کرو جو تم پر حرام کر دی گئی تھی۔ اسی طرح قرآن میں زبور کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ اسی طرح چند صحائف کا ذکر آتا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے گئے۔ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اور اس نے اپنے سے پہلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم المرسلین ہے، خاتم الانبیاء ہیں، ان کی جانب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے متعلق فرماتا ہے جو لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، اور جس میں ہدایت اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ قرآن مقدس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمام کتب سابقہ کو منسوخ کر دیا، اور بےہودہ لوگوں کی بےہودگی اور اہل تحریف کی کج روی کا خیال کرتے ہوئے اس کی حفاظت کا خود ذمہ اٹھایا۔ پچھلی تمام کتابیں میرے بھائیوں جو تھیں وہ ٹائم باؤنڈ تھیں، خاص قوم کے لیے ہوتی تھیں، خاص وقت تک کے لیے ہوتی تھی، جبکہ قرآن کریم جو ہے یہ جب سے نازل ہوا ہے اس کے بعد سے لے کے قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا خود ذمہ اٹھایا۔ پچھلی کتابیں جو تھیں چونکہ بے شمار انبیاء اور رسول آ رہے تھے، تو ہر بعد میں آنے والی کتاب اپنے سے پہلے والی کتاب کو منسوخ کر دیتی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا، بلکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری علماء پر ہوتی تھی۔ آگے علماء جو تھے وہی پیٹ پوجا میں لگ جاتے تھے، اور کتابوں کو یا تو تحریف کا نشانہ بناتے تھے یا اس میں سے بہت سی چیزیں ظاہر کرتے تھے، بہت سی چیزیں چھپاتے تھے۔ اسی وجہ سے چونکہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن کو، ذکر سے مراد ویسے سنت بھی ہے جو کہ قرآن کی تشریح ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن جو کہ اصل ہے وہ محفوظ رہ جائے اور اس کی تشریح، اس کی توضیح، اس کی تفصیل وہ محفوظ نہ رہے؟ تو قرآن اور سنت دونوں اصل میں ذکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے متعلق فرماتا ہے اور ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے تمام کائنات پر حجت بن کر باقی رہے گا۔ اور جہاں تک گزشتہ کتب سماعیہ کا تعلق ہے تو ایک خاص وقت تک کے لیے ہوا کرتی تھی، بلکہ دوسری کتاب نازل ہونے سے پہلے کتاب منسوخ ہو جاتی تھی اور اس میں رد و بدل کی صراحت بھی کی جاتی تھی۔ چنانچہ ما سوائے قرآن کے کوئی کتاب بھی اس سے محفوظ نہ رہی، بلکہ ان میں کمی و بیشی اور تغیر و تبدیلی سب وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے متعلق فرماتا ہے کہ یہود میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کلمات کو اپنے مقامات سے پلٹ دیتے ہیں، اور فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اسے تھوڑا سا دنیاوی فائدہ حاصل کر سکیں،
پس ان کے لیے یہ ہاتھوں کا لکھا ہوا بھی باعث ہلاکت ہے اور ان کی کمائی بھی تباہی کا سامان ہے۔ میرے بھائیو، قرآن حکیم جو ہے اب قیامت تک کے لیے اسی پر عمل ہوگا، کوئی پچھلی جو کتاب ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اب اگر بالفرض قرآن نے تو صراحت کر دی، اور خود بہت سے یہودی عیسائی جو علماء ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو ان کی کتابیں ان کے پاس موجود ہیں، یعنی تورات، زبور، انجیل وغیرہ، وہ تحریف شدہ ہیں، تو اب اس پر عمل نہیں ہوگا۔ ہاں، ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں کہ جو اصل تورات ہے، یہ اصل انجیل ہے، یہ اصل زبور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر نازل کی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ لیکن جو موجودہ کتابیں چونکہ یہ تحریف شدہ ہیں، لہٰذا ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ اب اگر کوئی آدمی کلیم کرے کہ یہ مثلا تورات ہے، یہ اصلی تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، مثلا اگر وہ کتاب کا دعویٰ کرے اور کتاب بھی لے اور واقعی وہ اصلی تورات بھی ہو، تو کیا اس پر بھی عمل ہوگا؟ نہیں۔ اگرچہ وہ تغیر و تبدیلی سے محفوظ رہے تب بھی اس پر اب عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے پچھلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ اور اس کی بڑی زبردست دلیل بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کی تلاوت کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوچھا عمر کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا میں تورات کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کا چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی نجات ملتی اگر وہ میری پیروی کرتے۔ یعنی کہ قرآن کے آ جانے کے بعد اگر وہ پچھلی کتابیں بالفرض اگر وہ تغیر و تبدیلی و تحریف سے محفوظ بھی ہو جائیں، بالفرض اگر مان لیا جائے، تب بھی عمل ان پر نہیں ہوگا۔ ہاں، ان کی ہم تصدیق کریں گے، ان پر ہم ایمان لائیں گے، پر ان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ عمل صرف قرآن جو ہے اسی پر ہوگا، اور قرآن و سنت ہی اب قیامت تک کے لیے حجت ہیں، وہ والی پچھلی کتابیں وہ اب حجت نہیں ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔